سورہ بقرہ پہلا پارہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 104 رکوع نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا، یعنی اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، انظرنا کہو. راعنا کا کیا مطلب ہے، انظرنا کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. واسمعوا اور سنتے رہو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کافروں کو، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی وہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں کو، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، نیک بات، کوئی خیر کی بات تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو. واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت، نہیں ہم کوئی منسوخ کرتے کوئی آیت، او ننسیہا، یا بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، بلکہ اس کے بدلے ہم بہتر اسے آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس سے برابر. الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، آپ کو یہ نہیں معلوم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. عبرانی زبان میں راعنا ایک گالی کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ہی لفظ، اس کا معنی ایک زبان میں ایک ہوتا ہے، اور وہی لفظ اس کا معنی دوسری زبان میں کوئی اور ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. تو اسی طرح عبرانی زبان جو ہے وہ یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، یہودیوں کی مذہبی زبان عبرانی تھی. عبرانی زبان میں راعنا لفظ اس کو کہتے ہیں، کسی گالی کو یا بد دعا کو کہتے ہیں.
اور اگر راعی نہ کہہ دیں عین کو لمبا کر کے تو اس کا معنی چرواہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی حاضر ہوتے تھے. بلکہ روایت میں بھی آتا ہے کہ ابو جہل تک رات کو چھپ چھپ کے اندھیرے میں آ کر رہا نہیں جاتا تھا ان سے اور چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ رات کو آئے چھپ چھپ کے سنے قرآن مجید، اور پھر جب واپس جب فجر کی نماز میں آتے تھے قرآن چھپ چھپ کے سنتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ نے قرآن کے اندر کشش رکھی ہے، اتنا قرآن کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. اچھا جب واپس جاتے تو گھر جاتے جاتے جب روشنی ہو جاتی تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے، تو کدھر گیا تھا یار، تو کدھر گیا تھا، اور پھر ملامت کرتے یار تم دن کو اس کی مخالفت کرتے ہو پھر اس کو سنتے ہو. اور پھر روزانہ معاہدہ بھی کرتے ہیں آپس میں، ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد تم نہیں جاؤ گے. اچھا پھر دوسرے دن چلے جاتے یار ویسے بھی ایگریمنٹ کیا اور کوئی نہیں جائے گا چلو میں جا کر رہا، پھر بھی نہیں جاتا تھا. قرآن کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے. اچھا تو بہرحال میں عرض کرتا کہ یہود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ سنتے تھے. اس میں جو بات بعض اوقات یہودوں کو سمجھ نہ آتی یا ویسے تنگ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے راعنا، کہ ہماری رعایت کیجیے یا ہمیں بات دوبارہ سمجھائیے. تو اس میں بعض تو مسلمان بھی یہ سن کر یہ لفظ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا جب مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا تو یہود آپس میں جب مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تو ہنستے تھے کہ دیکھو ہم کیا مطلب لیتے ہیں اس بات سے، اور یہ کیا مطلب لے رہے ہیں. مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے اور اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ ہم تو گستاخی کر ہی رہے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے طریقے سے اس پر لے آئے اور ان کو پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ جب کہتے تھے راعی نے تو خوش ہوتے تھے دیکھو اپنے نبی کو خود کہہ رہے ہیں، ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو گالی کے طور پر یا بددعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اب مسلمان کو جو مخلص تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے یہود کی سازش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا دکھانے کی جو سازش تھی اس کو آشکارا کرنا تھا، واضح کرنا تھا مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پکا بند کر دیا، منع فرما دیا کہ راعینا لفظ کہنا ہی نہیں، مجلس میں راعینا لفظ کہنا ہی نہیں ہے. بلکہ اگر کچھ بات کرنی بھی ہے تو آپ راعینا نہ کہو جس کا دو معنی کا احتمال، ایسا لفظ کہو ہی نہ جس میں دو معنی کا احتمال ہو. آپ انظر نہ کہو کہ جس کا دوسرے معنی کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، تاکہ اس کا معنی صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، اس کا دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا کسی دوسری زبان میں بھی. تو یہودیوں کی سازش تاکہ مسلمان بچ جائے. اس زمانے میں ایک مسئلہ سمجھیے، بعض اوقات مجلس میں ہم لوگ بیٹھے سارے بیٹھے، میں کسی ایک آدمی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کوئی ایسے ملے جلے الفاظ جس کے ہم دو معنی ہو سکتے ہیں وہ میں استعمال کر کے اگلے بندے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ باقی مجلس میں کسی کو بات سمجھ نہ آئے. تو یہ بات مجلس کے آداب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اگر مجلس میں سارے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں ہمیشہ مشترکہ بات کرنی چاہیے جو سب کے لیے، ہمیشہ مشترکہ بات کرنی چاہیے جو سب کے لیے. اسی طرح مجلس میں سرگوشی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو مطلب 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ مسلمان کا دل دکھے گا اور اس کے دل میں شیطان گمان پیدا کرے گا یہ تیرے خلاف بات کرے گا. اور مسلمان کو شک والی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شک والی جگہ سے جہاں پر شک کا احتمال ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ جہاں پہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قیامت کی گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ ایک تو مال ہے جو حرام ہے وہ تو کھا ہی نہیں سکتے، ایک ہے حلال تو آپ کھا سکتے ہو. ایک مال وہ ہے کھانے کی چیز ہے جو بھی ہے، ایک مال ہے جس میں آپ کو شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ.
کہ شک والی جگہ سے، شک والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو مجلس میں کوئی ایسا جملہ استعمال کرنا کہ جو ذو معنی ہو، اور پھر ہم سے کوئی پوچھے جی تو نے یہ کیوں کہا تھا، وہ نہیں میرا تو یہ مطلب تھا، میرا تو اسے یہ مطلب تھا، ایسا کرنا مناسب نہیں، مجلس کے آداب کے خلاف۔ واضح، ہمیشہ واضح بات کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر آ کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ بس پڑھو، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو، تاکہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ کہ یہودی جو کہتے تھے راعینا، اس بنا پر کہتے تھے کہ بات سمجھ نہ آتی، کیونکہ توجہ سے تو سنتے نہیں تھے، مقصود نہیں تھا نا ان کا بیٹھنا آیا، ان کا کوئی سیکھنا تو مقصود تھا نہیں، تو اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی صحیح، تو وہ کیونکہ توجہ نہیں ہوتی تھی، بات صحیح سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے تھے راعینا۔ مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھنا ہے تو انظرنا کہو، لیکن واسمعوا، توجہ سے سنو، تاکہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائے، چونکہ واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے اس میں تمہیں ایسی یعنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اتنی توجہ سے بات سنیں۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی کی بات توجہ سے سنی جائے تو بہت کم ایسا احتمال ہوتا ہے، بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو سوال کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ توجہ سے اگر بات سنی جائے تو سن کے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہودیوں کی یہ جو سازش تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا کہ اب نبی اسلام کو راعینا نہیں کہنا، راعینا نہیں کہنا، انظرنا کہنا، جب ہی نبی فرمایا۔ اول الکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت نقصان دہ ہوگا۔ ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم۔ یہ وہی پہلے مسئلہ گزر چکا کہ یہودیوں کے اس بات کو بڑا غلط اور افسوس تھا کہ نبی ہم پر کیوں نہیں آیا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اور جو قریش تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو اس بات پہ افسوس تھا کہ نبی تو ہمارے سرداروں میں سے آنا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی کو بننا چاہیے تھا، تو یہ تو ایک یتیم کو نبی بنا دیا گیا ہے، تو اس بات میں ان کو قلق اور افسوس تھا اور ضد اور ہردردی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ کافر یہ نہیں پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، اور یا تمہارے لیے کوئی خیر کا حکم نازل ہو۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو یہودی جس قسم کی بھی سازش کرتے تھے، تو مسلمانوں کے دفاع کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت ان یہودیوں کی سازش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیتے تھے، جس سے مسلمان یہودی کو سازش سے، مشرکین کو سازش سے بچ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مواقع، بہت سارے ایسے واقعات۔ تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہ تھی، اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی اس بات پہ بھی قلق اور افسوس ہے کہ اللہ تمہاری طرف خیر کیوں نازل کرتے ہیں، قرآن کیوں نازل کرتے ہیں، بھلائی کے، نیکی کے حکم کیوں نازل کرتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یختص برحمتہ، میں اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ جو مختص کر دے، جسے چاہے اپنی رحمت دے دے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھیے، کسی آدمی کو کوئی عہدہ مل گیا، کسی آدمی کو کوئی اچھی چیز مل گئی، اب کس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حسد شروع ہو جاتا ہے، یار اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو عہدہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں عہدہ ملا، یہ چیز اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، لن تموت حتی تستکمل رزقا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی جب تک اپنا رزق پورا نہ کرو۔ اس لیے اس بات نے کبھی حسد نہ کیا کرو دوسروں کے ساتھ کہ جس کو یہ چیز مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں اللہ دے گا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ دوسرا کھا نہیں سکتا، استعمال کر نہیں سکتا، اور جو اس کے مقدر میں ہے وہ تم کھا نہیں سکتے، استعمال کر نہیں سکتے۔ حسد کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ کا اللہ یختص برحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مختص کر دے، جس کو چاہے اللہ جو مقام دے دے، دنیا دے گی بھی۔ اچھا، پھر دنیا جس کے پاس ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، نعمتیں جس کے پاس ہیں وہ بھی آزمائش میں، نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں، ہر حال میں انسان آزمائش میں ہے۔ تو اس لیے، اور پھر میں نے جیسے پہلے عرض کیا، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، تو حسد کی کیا ضرورت ہے، بغض کی کیا ضرورت ہے، ویسے اندر سے اپنے آپ کو جلا رہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو احکامات تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اس زمانے میں تبدیل ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو احکامات تھے وہ بعد میں تبدیل ہو گئے. پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو جب شریعت تشریف لائی تو پہلے جو احکامات تھے وہ تبدیل ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات تبدیل ہو گئے تو کچھ احکامات کے اندر تبدیلی آئی. تو اس پہ یہود جو ہے مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو تمہارا تم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے. تو اگر تمہارا اللہ عیب سے پاک ہے تو پھر احکامات کے اندر تبدیلی کیوں کرتا ہے؟ پہلے کبھی کوئی اور حکم، لیکن پہلے شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرام کر دی گئی، بتدریجاً حرام کر دی گئی. تو اللہ رب یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے وہ تمام انبیاء کا ایک تھا. اس کے اندر عقیدے کے اندر تبدیلی نہیں. ہاں بعض عملی جو احکامات تھے ان کے اندر تبدیلی. پہلے روزے کی نوعیت کچھ اور تھی، اب ہماری شریعت کے لیے کچھ اور ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات ہیں. تو اب یہ مسلمانوں کے جو احوال کے ساتھ، زمانے کے ساتھ کہ اب یہ کیا حکم بہتر ہے، اب کیا حکم بہتر ہے، اب کیا حکم بہتر ہے. اب دیکھیں ہمارا تو چونکہ ایک فوجی ادارے سے، پاک فوج سے تعلق ہے. اب دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ ایک آرڈر چلتا ہے، اب پر وہی کام ہوتا ہے لیکن اس کے متعلق آرڈر کچھ اور ہو جاتا ہے. کیوں کہ اب پہلے وہ چیز بہتر تھی اس زمانے کے لیے، اس زمانے کے لحاظ سے یہ کام تھا، اب کے زمانے کے لیے یہ کام ہے. کیا کام کس وقت بہتر ہے، کس وقت؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتے ہیں، 2 رکعت سنتے ہیں اور 2 فرض. عقل سے اگر آدمی عقل کو دیکھے تو کہیں یار صبح سویرے آدمی اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، تھوڑا بہت آدمی کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، تو بہتر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے تھی، زیادہ رکعتیں ہونی چاہیے تھی. اب عشاء کے ٹائم آدمی پورا دن کام کر کے تھکا ہوتا ہے، سب سے زیادہ رکھتے ہیں عشاء کی ہیں. تو کب کس وقت کیا انسان کے لیے بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے. شریعت عقل کے مطابق نہیں چلتی. اس لیے جس وقت جس زمانے میں جو حکم بہتر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو حکم ہم تبدیل کرتے ہیں اس کی جگہ ہم یا اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں زمانے کے لحاظ سے، یا اسی جیسا حکم لے آتے ہیں. اور پھر کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر اگلی آدمی کہ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے یہ بات زمین و بات آسمان کے اندر بادشاہت اللہ کی چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا جو ہے اس میں حکم چلتا ہے، اللہ کا آرڈر چلتا ہے. اللہ جب چاہے جو مرضی آرڈر دے دے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو تمہارا یہ بات کرنا کہ اللہ کے اندر ہے یہ گویا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک عیب ہے کہ اب وہ ایک حکم دوسرا حکم اب تیسرا حکم. تو یہ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے جو حکم بہتر ہے اللہ جانتا ہے. یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں. یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش تھی، کیونکہ میں نے آپ کیا نا کہ بہانے تراشتے تھے کہ ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لے آ رہے، یہ وجہ ختم ہو جائے تو ہم ایمان لیں گے، اس وجہ سے ایمان لیں، وہ ختم ہو جاتی وہ یہ اس وجہ سے. بنی اسرائیل جو تھے ایسے تو ان کی عادت ان کی گھٹی میں یہ چیز بسی ہوئی تھی، تو مسلمانوں پر بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم حکم منسوخ کرتے ہیں یا کوئی آیت بلا دی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اس کی جگہ بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس جیسا حکم لے آتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے مرضی کر لے. بادشاہت بھی اللہ کی، سلطنت بھی اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے جو مرضی حکم دے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ ہی تمہارا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا خیر خواہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کہ تم لوگوں کی وجہ سے، فلانے کی وجہ سے، فلانے کی وجہ سے جی میں اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہوں، اس وجہ سے نا کہ وہ فلانا ناراض ہو رہا تھا جی، مثال کے طور پر مجلس میں بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے نہیں آئے، کیوں جی نہیں آئے؟ وہ جی مہمان بیٹھے ہوئے تھے نا جی، تو وہ دیکھو نا ان سے اٹھ کے آ جاتا تو وہ ناراض ہو جاتے. تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے. جب انسان کی یہ فکر ہو جائے گی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دوں تو سب انسانوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دیں کہ وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. اور جو آدمی دیکھو جو انسان پر سب سے زیادہ احسان اللہ کے ہیں، سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ اللہ کے. اب جو آدمی اللہ کا نہیں ہو سکا، اللہ کی مان کے نہیں چل سکا، وہ کسی کا کیا ہو سکتا؟ اس لیے سب سے بہتر خیر خواہ اور سب سے بہترین مددگار انسان کا اللہ ہی ہے. اللہ اسے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ اسے اپنا جو ہے وہ
جو مطالبات ہیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اللہ سے اپنی مشکلات اللہ سے حل کروانی چاہیے، اللہ سے مانگ کر اللہ سے ہمارا جتنا مضبوط تعلق ہوگا اللہ اتنے جو ہے آسانی سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم مت کہو راعنا راعنا، ہماری طرف ہماری رعایت کیجیے، وقولوا، اور کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، الکفروا، جو کافر ہیں، پسند نہیں ان کو جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکوں میں سے۔ ایسا ایک بات میں عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، یہی کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک بات تو یہ کہ یہ حکم اب یہ حکم نہیں ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور وہ اہل کتاب تھے جو اہل آسمانی کتاب کو مانتے تھے۔ آج کے زمانے میں کوئی بھی اہل کتاب موجود نہیں ہے، صرف نام طور پر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں اہل کتاب، ورنہ حقیقت میں کوئی اہل کتاب موجود نہیں ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں کسی بھی غیر مسلم کا، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان علاقوں سے، یہودیوں کے علاقوں سے یا عیسائیوں کے علاقوں سے اگر کوئی گوشت پیک ہو کے جو آ رہا ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے، اگر اس کی ہمیں پوری جب تک تحقیق نہ ہو کہ واقعی وہاں پر بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر علاقہ تو یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، لیکن وہاں پر ذبح خانے جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، اور اسلام کے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق وہاں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کا گوشت آتا ہے، اس کے اندر تو وہ تو کھا سکتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہ ہو تو وہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ پھر الحمدللہ ہمارے ہاں تازہ گوشت اویلیبل ہوتا ہے، مل جاتا ہے، اس چیز سے جو پیک شدہ گوشت آتے ہیں، اس گوشت سے، کیونکہ شک تو بہرحال ہے ہی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، جا کے وزٹ کرتے ہیں، تو وزٹ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ جائیں گے تو ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی وزٹ کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کا پاکستان ملک تو نہیں ہے، آپ کا اپنا علاقہ تو ہے نہیں ہے، وہاں پر آپ اچانک چھاپا ماریں گے اور حقیقت کو پکڑیں گے تو ان کو پتہ جو چلے گا کہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقتی طور پہ وہ مسلمان وغیرہ بلا لیتے ہیں، ان کو ٹوپی شپے بنا لیتے ہیں اور ذبح کر لیتے ہیں دکھانے کے لیے، یا ٹی وی پہ اشتہار چلا دیا، یہ دیکھو جی ہم حلال طریقے سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ گوشت کی متعلق جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ واقعی حلال ہے، حلال جانور کا ہے، اس وقت تک نہ خریدو، چاہے پاکستانی کسی قصائی کا کیوں نہ، کیونکہ وہ بہت سارے واقعات آبادات کے سامنے ہیں کہ پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اپنے باشندے ہیں، اور وہ بھی حرام گوشت بیچتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اس کا آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان حال یہ ہے کہ جس کو آپ جانتے ہو اس قصائی سے گوشت خریدیں جس کو آپ جانتے ہو۔ جہاں پہ ایسے علاقے میں آپ رہ رہے ہو جس کو آپ نہیں جانتے، اگر تو صاحب حیثیت ہو، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو آپ کو حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، اتنا آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جانور لے لو، مثال بکرے کا گوشت آپ کھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک اپنی استطاعت کے مطابق پورا بکرا لے لو، اپنے سامنے اس کو ذبح کرواؤ اور اس کا گوشت آ کے رکھ لو اور تھوڑا استعمال کرتے رہو، جب ختم ہو جائے پھر لے لو۔ ہم نے اکثر کئی دوستوں کے ہاں یہ دیکھا ہے کہ بھائی 5-6 بھائی ہیں، 4-5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں یا الگ الگ بے شک رہ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں اکٹھے ایک جانور لے لیتے ہیں، بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو۔ پٹھانوں کے ہم نے بہت دیکھا، بڑا جانور اور چھوٹا، وہ ذبح کر لیتے ہیں، صاف ستھرا پیک کر کے ذبح کر کے وہ فریج میں رکھ لیتے ہیں، تھوڑا استعمال کر لیتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں۔ تو جب تک دیکھیں ان چیزوں کے اندر تحقیق ضروری ہے کہ آپ یہ واقعی حلال کھا رہے ہو کہ نہیں، حرام نہیں کھا رہے ہو۔ اس لیے حرام سے تو اپنے آپ کو بچانا بہرحال ضروری ہے، اور شک والے مال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اور جہاں تک کہ چکن کی بات ہے تو اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ضروری ہے، یا آج کل ڈاکٹر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال چکن کے گوشت کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ آپ اپنے سامنے اگر ذبح کروا رہے ہیں، ذبح کروا کر استعمال کر سکتے ہیں، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی بچنا یہ ضروری ہے، طبی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ دوسری بات، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب سے جو ہے نا نکاح جائز ہے، ہم نکاح کر سکتے ہیں، ہرگز نکاح نہیں کر سکتے، ہرگز آج کل کے زمانے میں، چونکہ اہل کتاب ہے ہی نہیں، نہ ان کے وہ عقائد ہیں، نہ ان کے وہ اعمال ہیں،
نہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کتاب کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سب وہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر رد و بدل احکامات کے اندر مکمل طور پر رد و بدل ہو چکا ہے۔ اب بہت شاید ہی کوئی نادر کوئی لفظ ہو جو حقیقی کتاب جو تورات یا زبور انجیل نازل ہوئی تھی اس میں کوئی لفظ موجود ہوگا ان کی کتابوں میں، ورنہ ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ اس لیے ان سے بھی نکاح کرنا جائز کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے۔ بہرحال وَلَلْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے وہ چاہتے ہیں يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ کہ اترے آپ پر کوئی من خیر کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت جو منسوخ کرتے ہیں آیات، او ننسیہا یا بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا اس کے بدلے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اس کے برابر یعنی اس جیسی۔ الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں ان اللہ له ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، وما لکم من دون اللہ نہیں ہے کوئی تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا عن الغیب۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ۔